ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی بڑے شیخ کی خانقاہ میں کسی بڑے شیخ نے توبہ کی ہوتی تو جب اس شیخ سے پوچھتے کہ قیامت کے دن اگر آپ سے کہا جائے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیں، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ فلاں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی تھی۔ یعنی پیروں کو اپنے بعض مریدوں پر بھی فخر ہوتا تھا کہ یہ اگرچہ ہمارے ہاتھ کے توسط سے اس کام میں آئے ہیں، لیکن جو ان کو لایا ہے وہ ان کو بڑے لاڈ سے لایا ہے۔ یہاں آ کر ان سب پیروں کے ذہنوں سے تکبر اور برتری کا خیال اٹھ جانا چاہیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرشد ہو کے بہت بڑے ہیں اور یہ مرید یہ تو بیچارے ہمارے محتاج ہیں۔ مرشد اور مرید دونوں اللہ کے محتاج ہیں۔ جو چیز شیخ کے سینے پہ چمکتی ہے تو وہ اس لیے کہ شیخ کے سینے پہ چمکے اور اس کی چمک سے آگے طالب کے سینے کو چمکائیں، چنانچہ کام دکھلانے والے کا ہے نہ دیکھنے والے کا، اصل فائل کو دیکھنا چاہیے۔ اس سے کوئی آدمی یہ اعتراض بھی اٹھا دے گا پھر شیخ کی کیا حیثیت ہے؟ اور بھائی حیثیت ہے تو ہی تو اسی پہ چمکا رہا ہے، اور تجھے احتیاج لگائی ہے کہ تو اس کے پاس جا تاکہ اس کی روشنی میں سے جو ذرات ہدایت کے وہاں لگنے سے چھٹیں وہ تجھ پہ پڑ جائیں۔ تو جب ہم اللہ کی طرف بات لے جاتے ہیں تو پھر ہم دونوں کو کبھی ایک ہی مشرب سے اور ایک ہی چشمہ سے سیراب ہونے والا دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم نیچے سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا منتخب کیا گیا استاد، اور پھر اس کے ساتھ بہت سے لوگ جوڑے گئے تاکہ جو چیز ہم استاد کے اوپر اتاریں اس میں سے خیرات لوگوں کو ان کی استعداد کے مطابق تقسیم کریں۔ یہ ہے درویشی، پیری مریدی، برتری کا خیال، میں بڑھ کے ہوں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں بہت سے لوگوں کو ہدایت سکھانے کے لیے اسی علاقے میں سے کسی کو اپنے لیے اٹھا لیتے ہیں اور اس پہ پھر ہدایت کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ وہ سچا آدمی پوری زندگی یہ خیال دل میں نہیں لاتا کہ یہ کام میرے لیے ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے یہ کام تو دوسروں کے لیے ہے جن کو میرے پاس اس کام کے سلسلے میں لائے ہیں۔ یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، یہ سارے پیروں کو سمجھنی چاہیے۔ یہ بڑے اکڑے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کہتے یہ کیسے یہ دست بوسی کیسے کرا لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ان سے بہتر ہیں اور یہ ہمارے زیر دست لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں۔ یہ نظریہ رکھ کے دست بوسی کراتے ہیں۔ ابلیسیت کسی اور چیز کا نام ہے؟ یہی تو نام تھا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، میں بہتر ہوں آدم سے، کیونکہ بنایا گیا ہوں آگ سے، اور آگ اور نور دونوں کی ایک وجہ پر جا کر آپس میں یہ صورتاً مل بھی جاتے ہیں۔ یعنی غضب سے آگ بنائی ہے تو رحمت سے نور بنایا ہے، اور غضب بھی اس کی صفت ہے اور رحمت بھی اس کی صفت ہے۔ میں بہتر ہوں اس سے کیونکہ بنایا گیا ہوں آگ سے، اس لیے بہتر ہوں کہ یہ بنایا گیا ہے مٹی سے۔ یہی تو ابلیسیت ہے، یہی تو بنیاد ہے، اور یہی بنیاد آگے وہ یہاں پہ قائم کر دیتا ہے، اور یہاں لوگ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلیں کوئی طالب اور مرید تو یہ سمجھے کہ چلیں جی وہ شیخ و مقتدیٰ ہے اور میں طالب ہوں، اور جب تک میں اس کی جوتیوں پہ سر نہ رکھوں میرا مقصود پورا نہیں ہوگا۔ چلو وہ تو یہ سمجھے، شیخ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ میری جوتیوں پہ سر رکھیں؟ اچھا یا تو اتنا بڑا ہو جائے کہ اسے سکھانے کے لیے یہ کام کرائے، سکھانے کے لیے، کیونکہ خود بھی وہ اس پروسیس میں سے گزرا ہے، اور اگر خود اس کے دل میں یہ بات پہلے سے موجود نہیں ہے تو پھر اس کو حق نہیں بنتا کہ وہ اس سے خدمت کرائے۔ میں ابھی اس لائق ہوں کہ میں جوتیاں سیدھی کروں، میں نے 1000 بندہ رکھا ہوا ہے وہ میری جوتیاں سیدھی کرے، اور میں تو خود لائق ہوں کہ میں کسی کی جوتی سیدھی کروں۔ تو مطلب ہے میں ڈبل گیم کر رہا ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں دکھانے کے لیے اور ہے، دینے کے لیے اور ہے، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، آگے لوگوں کو کچھ اور سمجھ آ رہا ہے۔ یہ دھوکہ ہے،
جو آدمی آدمی کو دیتا ہے اور خود اپنی آدمیت کو بھی دیتا ہے۔